واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 198 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ہماری کارروائی اپنے مذہب کے مطابق پوری ہو گئی ہے۔ سالار مقداد نے کہا، ہم جا رہے ہیں تمہارے سردار کو اور اس لڑکی کو اس لیے ساتھ لے جا رہے ہیں کہ یہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں اور تمہارے دلوں میں ہماری دشمنی پیدا کرتے ہیں۔ ہم عمل سے ثابت کریں گے کہ ہم تمہارے دشمن ہیں یا دوست۔ لوگوں کا رد عمل صاف بتا رہا تھا کہ وہ سالار مقداد سے متاثر ہوئے ہیں۔ سالار مقداد وہاں سے چل پڑے، شہید محافظ کی لاش اٹھا کر اس کے گھوڑے پر ڈالی اور اسلام کے یہ مجاہدین رخصت ہو گئے۔ کرسٹی اور بوڑھا سردار الگ الگ گھوڑوں پر سوار تھے اور اب یہ دونوں سالار مقداد کے قیدی تھے۔ سالار مقداد اس گاؤں میں آئے تو کسی اور کارروائی کے لیے تھے، لیکن گاؤں میں کچھ اور ہی ہو گیا۔ ایک مجاہد محافظ قربان ہو گیا، لیکن یہ گاؤں مجاہدین کے زیر اثر آ گیا۔ گاؤں کے بوڑھے سردار اور کرسٹی کے ساتھ سپہ سالار نے کیا سلوک کیا، یہ بعد میں سامنے آئے گا۔ ابھی ہم کریون کی جنگ کے میدان میں چلتے ہیں۔ ناظرین، سپہ سالار عمرو بن عاص اور دوسرے سالاروں نے دیکھا کہ 8-9 دنوں کی اتنی زیادہ خون ریز لڑائیوں میں مجاہدین کی تعداد خطرناک حد تک کم ہو گئی ہے اور کمک کے بغیر قدم جمائے رکھنا اگر ناممکن نہیں تو انتہائی دشوار ضرور ہو گیا ہے۔ مگر اس وقت مدینہ کو قاصد بھیجتے کہ کمک بھیجی جائے تو بھی کمک کو پہنچنے میں 1.5-2 مہینے درکار تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ سپہ سالار یا کوئی بھی سالار یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی کم تعداد سے اتنے کثیر التعداد دشمن سے نہیں لڑا جا سکتا، اس لیے پیچھے ہٹ جائیں اور کمک آئے تو آگے بڑھیں۔ انہوں نے یہ اصول اپنا لیا کہ ابھی نہیں یا کبھی نہیں، جانیں چلی جائیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے ناظرین، نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ایک روز کا معرکہ اس قدر خون ریز تھا کہ مجاہدین کے پاؤں جمتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ عمرو بن عاص کی دانش مندی تھی کہ انہوں نے ابھی تک محفوظہ کے دستے کو آگے نہیں کیا تھا، لیکن اس روز انہیں نظر آنے لگا کہ جو کچھ بھی ہے ان کے پاس ہے وہ فتح و شکست کی بازی پر لگانا پڑے گا۔ مجاہدین کے لشکر کے ساتھ ان کی خواتین بھی تھی، وہ بھی جنگ کی صورتحال اور اپنے لشکر کی حالت دیکھ رہی تھی جو مخدوش ہو چکی تھی۔ ایک شام یہ تمام خواتین سپہ سالار عمرو بن عاص کے ہاں پہنچی اور کہا کہ وہ مجاہدین کے دوش بدوش لڑیں گی۔ ضرور لڑو، سپہ سالار نے کہا، لیکن اس وقت جب ایک بھی مجاہد زندہ نہیں رہے گا۔ خواتین کا اصرار اتنا بڑھ گیا کہ عمرو بن عاص پریشان ہو گئے۔ انہوں نے بڑی ہی مشکل سے خواتین کو لڑنے کے ارادے سے باز رکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلا محاذ نہیں جہاں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ کئی بار ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، بشرطے کہ چھوٹی جماعت ایمان والی ہو۔ مورخ لکھتے ہیں کہ پہلی بار سپہ سالار عمرو بن عاص کے چہرے پر تشویش اور پریشانی کے آثار دیکھے گئے۔ انہوں نے محفوظہ کے ایک دستے کو ساتھ لیا اور کچھ دور پیچھے چلے گئے۔ انہوں نے اپنی امامت میں اس دستے کے ساتھ نماز خوف ادا کی۔ نماز خوف اس وقت ادا کی جاتی تھی جب ہلاکت یقینی نظر آنے لگتی تھی اور سوائے پسپائی کے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ سپہ سالار پسپائی کو تو قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ بہرحال عمرو بن عاص نے نماز خوف پڑھی اور ہاتھ پھیلا کر آنسوؤں کی روانی میں اللہ کے حضور التجا کی کہ وہ اپنے عظیم نام کی لاج رکھ لے اور مجاہدین نے جانوں کی جو قربانیاں دی ہیں وہ قبول کر لے اور اس طاقتور دشمن پر غلبہ عطا فرما۔ ناظرین، رومی جنرل بہت ہی خوش تھے۔ اعلانیہ کہتے پھرتے تھے کہ مسلمان کاٹے جا چکے ہیں اور اب کسی بھی وقت وہ سب بھاگ اٹھیں گے جو زندہ رہ گئے ہیں، لیکن اس دن کا سورج غروب ہونے تک مسلمان میدان جنگ میں لڑتے رہے اور کوئی ایک بھی مجاہد خوف زدہ ہو کر پیچھے نہ آیا۔ مجاہدین کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا جس کے نام سے وہ جانیں قربان کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے جسم لہو لہان کرا لیے لیکن جذبے پر آنچ نہ آنے دی، حوصلوں کو مجروح نہ ہونے دیا۔ عمرو بن عاص کو یقین تھا کہ اللہ کی ذات باری ان کی دعا اور ان کے آنسوؤں کو نظر انداز نہیں کرے گی۔ انہوں نے دیکھا کہ جوں جوں مجاہدین کی نفری زخمی ہو کر گرتی جا رہی تھی، مجاہدین کے جذبے اور ان کی شجاعت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ عمرو بن عاص نے جب مجاہدین کا یہ جذبہ دیکھا تو انہوں نے ان کی طرف ہاتھ بڑھا کر بڑی ہی بلند آواز سے کہا کہ وہ دیکھو، اللہ کے نام پر جان قربان کرنے والوں کو وہ موت کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں اور موت ان کے آگے آگے بھاگی جا رہی ہے۔ اب اس جذبے اور اس ایمان کی صرف ایک جھلک دیکھیں جو مجاہدین اسلام کی اصل قوت ہے۔ جسم تو ان کے تھکن سے چور چور اور شل ہو چکے
تھے لیکن جذبہ زندہ اور ایمان تازہ تھا۔ یہ واقعہ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے اور 2 مورخوں نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ واقعہ یوں تھا کہ سپہ سالار عمرو بن عاص کے بیٹے عبداللہ بن عمرو بھی اسی لشکر میں تھے۔ وہ نوجوانی کے عمر میں تھے۔ خاص طور پر پیش نظر رکھیں کہ عبداللہ کو سالاری عہدہ نہیں دیا گیا تھا۔ اس وقت قابلیت اور اہلیت دیکھی جاتی تھی۔ کوئی امیر ہوتا یا غریب، معاشرے میں اونچی حیثیت کا مالک ہوتا یا اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہوتی، لشکر میں اس کی قابلیت اور ذہانت دیکھی جاتی تھی۔ عبداللہ بن عمرو صرف اس لیے قابل احترام نہیں تھے کہ وہ سپہ سالار کے بیٹے تھے بلکہ ان کا احترام اسی حد تک تھا جس حد تک لشکر میں ان کی حیثیت تھی۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ ان کی حیثیت کیا تھی، صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ علم یعنی پرچم کے دفاع میں لڑتے تھے۔ پرچم کو بلند رکھنے والوں کو سر دھڑ کی بازی لگانی پڑتی تھی۔ پرچم بردار کا نام وردان تھا۔ وردان عمرو بن عاص کا غلام ہوا کرتا تھا اور پھر انہوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور وہ مجاہدین کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ اس میں لڑنے کا جذبہ اور جوش حیران کن حد تک زیادہ تھا۔ اس کی اس بے خوفی اور شجاعت کو دیکھتے ہوئے سپہ سالار نے اسے علم برداری کا اعزاز دیا تھا۔ عبداللہ بن عمرو اس کے ساتھ رہتے تھے اور دونوں اکٹھے لڑتے اور تیغ زنی کے ایسے جوہر دکھاتے کہ دشمن علم کے قریب آنے سے گھبراتے تھے۔ عبداللہ اور وردان تو زندگی اور موت کے ساتھی بن گئے تھے۔ ان کے متعلق لشکر میں مشہور ہو گیا تھا کہ زندہ رہیں گے تو دونوں زندہ رہیں گے اور شہید ہوئے تو دونوں اکٹھے شہید ہوں گے۔ کریون کی ان لڑائی میں ایک دن عبداللہ بن عمرو کچھ زیادہ زخمی ہو گئے اور نڈھال ہو کر بیٹھ گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس وقت پرچم وردان کے ہاتھ میں تھا۔ یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ اور وردان اکٹھے تھے اور حسب معمول شجاعت کے جوہر دکھا رہے تھے۔ وردان نے دیکھا کہ عبداللہ تو بہت ہی زخمی ہو کر بیٹھ گئے ہیں، وہ بھی رک گیا۔ اٹھ کھڑا ہو ابن عمرو، وردان نے کہا، خدا کی قسم یہاں بیٹھ جانے والوں کو موت اٹھنے کا موقع نہیں دیا کرتی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو کس نمبر 199 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔